السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 26 سیکھیں گے، علامات وقف، جن کو ہم رموز اوقاف بھی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں سیکھیں گے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات وقف یعنی وقف کی صورت میں آپ نے کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر نہیں رکنا ہے، کہاں پر آپ نے ملا کر پڑھنا بہتر ہے، وہ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی رکنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ تو آئیے ان علامات کو ہم دیکھتے ہیں، کس علامت پر ہم نے کیسے وقف کرنا ہے۔ تو پہلی علامت یہ گول دائرہ ہوتا ہے، یہ اکثر آپ آیت کے آخر پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یعنی آیت مکمل ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں رکنا چاہیے۔ تو ملا کر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں آیت کے اوپر لا آئے گا وہاں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر یہاں پر سانس توڑ کر آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ دوسرا نشان ہے، یہ اردو میں اس طرح سے 5 لکھا جاتا ہے، آیت کوفی ہے۔ مثل یہ بھی اسی گولائی کے حکم کے ہے، مطلب اسی آیت جس طرح سے یہ گول دائرہ ہوتا ہے، سرکل بنا ہوتا ہے جہاں آیت مکمل ہوتی ہے، اسی کے برابر یہ بھی ہے۔ یہاں پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، اور ملانے کی صورت اگر ہوگی تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً آپ ایک جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، اگر ہم اس کو ملا کر بولیں گے تو اس کا مطلب جو ہے نہ بیٹھنے کا ہے تو نہ اٹھنے کا ہے، یعنی اٹھو مت بیٹھو، اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے کا نہیں ہے، مطلب بیٹھنا بھی نہیں ہے اٹھنا بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اٹھو اور پھر میم آئے گا، یعنی رکو، یہاں پر آپ جب رکیں گے یہ وقف لازم ہے۔ اٹھو مطلب اٹھنے کا اشارہ کیا گیا ہے، مت بیٹھو تو معنی چینج ہو جاتا ہے، مطلب بیٹھو مت۔ اگر ساتھ میں بتائیں گے اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھنے کا حکم بھی ہے اور بیٹھنے کا حکم بھی اس میں موجود ہے۔ تو وقف لازم یہاں پر معنی چینج ہو جاتا ہے اگر آپ ملا کر پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر رکنا ہر حال میں رکنا چاہیے جہاں پر میم ہوگا، آیت کے درمیان ہو یا آخر پہ ہو۔ یہ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی یہ اس قسم کی نشانی آپ دیکھیں گے وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ اور یہ زا، یہاں ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر کبھی آپ کا سانس ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو یہاں پر آپ رک سکتے ہیں اس صورت میں، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ملا کر ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں صاد ہوتا ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی وہی بات اگر آپ کا سانس ٹوٹنے والا ہو یا آپ تھک گئے تو آپ رک سکتے ہیں، ورنہ ملا کر پڑھنا ٹھیک ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ رک سکتے ہیں، یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کاف، چھوٹا کاف اور بڑا کاف،
مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پر بھی ہے، یعنی یہ قاف، تو یہاں پر بھی سیم اسی طرح سے ہوگا۔ اب آئیے میم عین، یہ جہاں پر بھی ہو، اور یہ 3 نقطے ہوتے ساتھ میں 3 نقطے بھی ہوتے ہیں، یہ معنقہ کی نشانی ہے۔ معنقہ کے معنی ہے گردن کے، یعنی گردن ملانا، پچھلے حرف کے ساتھ یا اگلے حرف کے ساتھ۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، یعنی اگر اس نقطے کے اوپر آپ نے وقف کیا تو پھر اگلے نقطے پہ آپ نے وقف نہیں کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے۔ قاف ہا، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں، مطلب آپ نے اگر وقف کرنا ہے تو کریں، یہاں پر بہتر ہے۔ اگر آپ کا سانس چل رہا ہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ صاد لام، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر اکثر ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں اگر آپ کا سانس ٹوٹنے والا ہو یا تھک گئے ہوں آپ تو ٹھہر سکتے ہیں، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، بہتر جو ہے آپ ملا کر ہی پڑھیں۔ صاد لام یا صلے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا، اور یہ علامت بہت زیادہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے، جہاں پر بھی یہ علامت ہو، یہ علامت کہیں آیت پر آتی ہے، یعنی جہاں آیت مکمل ہوتی ہے تو گول سرکل کے اوپر اگر آئے، وہاں پر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پر وقف کر دیا، معنی چینج نہیں ہوگا۔ یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، جو میں نے آپ کو بتایا، یہ علامت کہیں آیت پر آتی ہے، یعنی گول دائرے کے اوپر لا ہوتا ہے، آیت جہاں مکمل ہوتی ہے وہاں مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، یعنی آیت کے درمیان خالی لا لکھا ہوتا ہے، جیسے یہاں درمیان ہو وہاں ایسے آیت کے درمیان میں آتا ہے تو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ بائی دی وے، اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو پھر اعادہ کریں، یعنی پچھلے حرف کو ملا کر پڑھیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر غلط پڑھ دیتے ہیں، یہاں پر وقف کر دیتے ہیں پھر اگلا حرف وہاں سے آگے پڑھتے ہیں، نہیں، اعادہ کرنا ضروری ہے، پچھلا حرف ملا کر پڑھیں۔ سین یا سکتہ، کہیں پر سین ہوتا ہے کہیں پر سکتہ ہوتا ہے، تو یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی وقف بھی نہیں کرنا ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا سائلنٹ کرنا ہے پھر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں ہم آپ نیکسٹ ویڈیو میں، اگلے سبق میں جہاں اجرا ہوگا وہاں پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کا پریکٹیکلی کیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، سانس نہیں توڑنا ہے، اگلے حرف کو پھر پڑھنا ہے۔ واو قاف ہا گولتا، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس بھی نہ توڑے، یعنی سکتہ اور یہ سیم ہے، لگ بھگ سکتہ سے زیادہ تھوڑا سانس روک کے رکھیں اور پھر ملا کر آگے پڑھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔